جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مسکراتا رمضان ڈاکٹر بلند اقبال کے ساتھ. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. میرے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد شاہد نعیمی صاحب. صبح دیکھ کے، ذوق دیکھ کے، شوق دیکھ کے، کیونکہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، یہ کوئی عام جو ہے نا یہ لڑنے والے یا جنگجو نہیں تھے، یا یہ عام اشخاص نہیں تھے، بلکہ اتنے خاص تھے کہ یہ اپنی جانیں نچھاور کرنے تک کے لیے تیار تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. تو ناظرین اس پہ ہم بات کریں گے. مفتی محمد شاہد نعیمی ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتی صاحب مجھے بتائیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فیصلہ فرما لیا مکے کی جانب پیش قدمی کا، اور پھر ہر طرف سے قافلے آگے ملتے گئے اور ایک بہت بڑا لشکر تیار ہو گیا، کفار مکہ کو کیا یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اب بالکل کسی قسم کی، یعنی جو کچھ ہوا کیا اس کا اندازہ تھا کہ بالکل ہی مزاحمت نہیں ہوگی، گھٹنے ٹیک دیے جائیں گے، سر تسلیم خم کر لیا جائے گا، اور دعوت دی جائے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں اور مکے کی خانہ کعبہ کی چابیاں دے دی جائیں؟ کیا اس بات کی امید تھی کہ یہ کچھ ہوگا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. صدق اللہ العظیم. 20 رمضان المبارک یقیناً یہ عظیم اس کو فتح کہا گیا ہے. 20 رمضان المبارک 8 ہجری کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہزاروں کی تعداد میں جانثاران کی موجودگی میں جب بیت اللہ شریف میں حاضر ہوئے، کیونکہ اس لیے کہ جب صلح حدیبیہ کی جو خلاف ورزی کی گئی تھی، جس معاہدے کی، اس معاہدے کی خلاف ورزی پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر چین سے نہیں بیٹھے. حضور نے پھر گاہے بگاہے اپنے حلیف صحابہ اکرام سے مشورے طلب کیے، اور آپ نے اپنے صحابہ کی تعداد کو بڑھاتے ہوئے آپ نے ان کی تربیت فرمائی، اور آپ نے یہ پیغام دے دیا تھا کہ اب میں کسی صورت بھی اب حرم کعبہ سے دور نہیں بیٹھوں، کیونکہ میں تو چاہ رہا تھا صلح کی طرف، جس پر معاہدہ کیا گیا تھا، عمرہ کرنے کی بات ہوئی تھی، تمام چیزیں اسی کی خلاف ورزی کری، دھوکہ دیا. ہاں پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جس بہادری سے، جو ہمت اور استقلال اور صبر کے ساتھ جب حضور اپنے اصحاب کے ساتھ جیسے حرم کعبہ پہنچتے ہیں، ادھر کفاروں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بہت بڑے لشکر کے ساتھ اب خانہ کعبہ کو حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور سرکار یہ فیصلہ کر چکے تھے اب کہ اب کسی صورت بھی اب کعبے کو چھوڑنا نہیں ہے. اچھا، یہ رات میں ہی فیصلہ ہو گیا تھا، اس لیے کہ ابو سفیان کا مسلمان ہونا جو ہے وہاں سے اس بات کی دلیل تھی کہ اب مکے والوں نے ہتھیار ڈال دیے، اور یہ رات میں جب آگ جلائی گئی، اور اس کے بعد ابو سفیان اور دیگر جو کفار کے سرداران تھے، انہوں نے جب آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، تو اس ملاقات میں ہی یہ بات طے ہو گئی تھی کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھائیں گے، اپنے دروازے بند کر لیں گے، آپ آ جائیں. اور یہی وجہ ہے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن جگہوں کو امان قرار دیا، اس میں نہ صرف خانہ کعبہ، لوگوں کے، اچھا تمام لوگوں کے گھر بھی، کیونکہ یہ عام فرما دیا گیا کہ جو شخص اپنا گھر بند کر لے گا اس کو امان ہے، تو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا. خانہ کعبہ میں پناہ لے گا اس کو امان ہے، ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اس کو بھی امان. سرکار نے کھلم کھلا اعلان کر دیا تھا کہ جس نے سرکار کو تکلیف پہنچائی تھی، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ میں ہر ایک کا چہرہ پہچانتا ہوں، ہر ایک کے کرتوت کو بھی جانتا ہوں، کس نے میرے ساتھ کیا مصیبت. اس موقع پہ بھی سب کو عام معافی دے دی گئی، شاتم رسول کو نہیں معاف کیا گیا. من سب نبیا فاقتلوہ، وہ غلاف کعبہ کے اندر گھس گیا تھا، چھپ گیا تھا، اس کو وہاں سے نکال کے جہنم واصل کیا گیا، اس پہ کوئی معافی نہیں. جبکہ اللہ نے حرام کفار کے لیے معافی تھی تمام. آپ کہیں فرمائیے سر کیا؟ جبکہ اللہ نے خانہ کعبہ میں غارت گیری کو حرام قرار دیا، لیکن شاتم رسول کی، جو شاتم رسول ہے اس کی معافی نہیں ہے. اس کی معافی سرکار خود فرما چکے، من سب نبیا فاقتلوہ، جو حضور کو سب و شتم کرے اس کو قتل کرنا واجب ہے، چاہے وہ حرم کعبہ کے باہر
یا خلاف کعبہ کے اندر چھپا ہوا اندر کیوں نہ چھپا ہوا، بالکل بالکل. کتنی بڑی اچھا شان اب دوسری بات یہ ہے کہ پھر جب عثمان بن طلحہ شیبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس جی جی جب معلوم کیا جاتا ہے کہ بھائی خانہ کعبہ کی چابی کس کے پاس ہے، تو پتہ چلتا ہے چابی تو رکھنے والا ایک ہی شخص ہے. وہ اس وقت بھی 8 سال پہلے بھی اسی کے پاس چابی تھی، عثمان بن طلحہ شیبی کے پاس، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے وقت خانہ کعبہ میں داخلے کی اجازت نہیں دی تھی اور منع کر دیا تھا کہ میں نہیں آپ کو جانے دے سکتا. قریش نے منع کیا ہوا آپ کے لیے، آپ خانہ کعبہ کے اندر نہیں جا سکتے. تو اب جب چابی کا پتہ چلتا ہے تو وہ غائب، چابی بھجوا دیتا ہے لیکن وہ عثمان بن طلحہ غائب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صحابہ اکرام اس کو حکم دیتے ہیں کہ عثمان بن طلحہ کو لے کر آؤ. حاضر کیا جائے. عثمان بن طلحہ حاضر ہوتا ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خانہ کعبہ کی چابیاں بھی ہیں، آپ بادشاہ ہیں، آپ حاکم وقت ہیں، اور عثمان بن طلحہ ایک مجرم کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ طلحہ وہ وقت یاد ہے جب میں عثمان بن طلحہ تم سے کہہ رہا تھا کہ یہ خانہ کعبہ کا دروازہ کھول دو، مجھے عبادت کرنی ہے، اور اس وقت میں نے تم سے کہا تھا کہ یہ بات یاد رکھنا کہ یہی جگہ ہوگی، میں بھی ہوں گا، تم بھی ایسے ہی ہوگے، لیکن اس وقت تم میرے سامنے ایک مجرم کی طرح کھڑے ہوگے. اور وہ وقت آیا، وہ کانپنے لگتا ہے، گڑ گڑانے لگتا ہے، رونے لگتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم کیا امید رکھتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا. تو عثمان بن طلحہ شیبی جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی آپ عبداللہ کے بیٹے ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں، آپ جس خاندان بنو ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں، مجھے آپ سے خیر کی امید ہے، مجھے آپ سے بھلائی کی امید ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا مسکراتے ہیں اور خانہ کعبہ کی چابیاں عثمان بن طلحہ کو واپس کر دیتے ہیں. اور ناظرین یہاں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ رہتی دنیا تک خانہ کعبہ کی چابیاں عثمان بن طلحہ کے خاندان میں ہی چلتی رہیں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرما دیا ہے کہ یہ خانہ کعبہ کی چابیاں کوئی اور خاندان نہیں لے سکتا رہتی دنیا تک. اس کی جو قفل کی چابی ہے وہ عثمان بن طلحہ یا ان کے خاندان میں نسل در نسل چلتی چلی آ رہی ہے. نتیجہ یہ ہے کہ وہ کوئی اور شخص خانہ کعبہ کی دروازے کو کھول بھی نہیں سکتا اگر چابی بھی دے دی جائے. ہاں عثمان بن طلحہ کے خاندان کا بچہ بھی اگر چھوٹا بچہ بھی اگر وہ چابی لگائے تو خانہ کعبہ کا دروازہ کھل جاتا ہے. یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ عثمان بن طلحہ کے خاندان کے علاوہ چابی ہونے کے باوجود بھی وہ کوئی دروازہ نہیں کھول سکتا. آج بھی وہی متولی ہیں، وہی ہیں عثمان بن طلحہ کا جو خاندان ہے وہی متولی ہیں، انہی کے پاس چابی ہے. اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم فرما دیا تو پھر تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. بالکل. اچھا اب سر یہاں یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے خانہ کعبہ کے اندر اور پھر سارے بت توڑے گئے اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور بے شک باطل مٹنے کے لیے کیا آپ کے ہاتھ میں جو تیر تھا اس تیر سے بتوں کو گراتے جا رہے تھے. 360 بت رکھے ہوئے تھے اور سرکار ایک بت کو گراتے فقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، اور بت تھرا رہے تھے، گر رہے تھے. کسی نے کیا خوب کہا، بڑا زبردست، بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے، جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب مفتی صاحب ایک مسئلہ یہ بھی آیا کہ مال غنیمت بھی حاصل ہوا. جو لوگ مکہ چھوڑ کے فرار ہوئے کیونکہ خوف تھا، لوگوں کو ڈر تھا، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف پہنچائی تھی، ایذا پہنچائی تھی، آپ کی راہ میں کانٹے بچھائے تھے، آپ پہ اوجڑی پھینکی گئی، آپ کے گردن میں چادر ڈال کے کھینچی گئی، جتنا ظلم ہو سکتا تھا وہ کیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ایک روب تھا اس وقت بھی، ایک دبدبہ تھا. اعلان نبوت کے بعد بھی کفار کی ہمت نہیں تھی کہ آپ کو ڈائریکٹلی براہ راست ایذا پہنچا سکتے. تو آپ کے رفقا کو جو ہے نا وہ نشانہ بنایا گیا، تپتی ریت پہ لٹایا گیا. جو غلام ایمان لے آئے تھے ان کے ساتھ بہت ظلم کیے گئے. اس لیے ڈر تھا، خوف تھا، اتنا ہم نے برا کیا ہے. اب جو ایک شخص فاتح آ رہا ہے، دنیا کا ایسا فاتح، یہ دنیا نے کبھی ایسا فاتح دیکھا ہی نہیں تھا جو اتنی بڑی سلطنت کا فاتح ہو، تاجدار ہو، بادشاہ ہو، اور وہ اونٹ کے اوپر سر جھکائے آ رہا ہو اور اس کی ریشے مبارک اس کے آنسوؤں سے بھیگی ہوئی.
ایسا بادشاہ دنیا نے کبھی دیکھا نہیں تھا. تو اچھا مال غنیمت ہاتھ آیا تو اس پہ بھی ایک پرابلم جو آئی وہ یہ تھی کہ مال غنیمت مدینے والوں کا ہوگا, انصار کا, مہاجر یا وہ مہاجرین کا ہوگا. قافلے میں دونوں لوگ تھے, انصار بھی تھے مہاجرین بھی تھے. اس کا ذرا مجھے واقعہ بتا دیجیے گا. جی بالکل ڈاکٹر صاحب, جب فتح مکہ جس شان و شوکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے سر یہ کامیابی کا صحرا باندھا اور چشم فلک نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کر و فر کے ساتھ, دبدبے کے ساتھ, رعب کے ساتھ جب حضور حرم کعبہ میں داخل ہوتے ہیں, ہر آنکھ حضور کو دیکھ رہی ہے. وہ آنکھ بھی دیکھ رہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کیچڑ پھینکا کرتے تھے, وہ بھی دیکھ رہے ہیں اور کانپ رہے ہیں کہ آج نہ جانے یہ سید ہستی آج ہمارے ساتھ کس طرح انتقام لے گی. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کعبے کو گواہ بناتے ہوئے اعلان کر دیا کہ جس نے مجھ پر جو ظلم و ستم 8 سال قبل جو مجھ پر ڈھائے تھے, جب میں یہاں سے مکہ چھوڑ کے جا رہا تھا تو میری آنکھوں سے آنسو تھے. میں جس ظلم اور ستم کو سہ کر اور اندھیری رات میں اپنے رفیق اعلیٰ کے ساتھ کعبہ چھوڑ کر جب میں سرزمین مدینہ گیا, پھر مدینے میں جو میں 8 سال رہا, اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آج میں اسی گھر کو, اسی حرم کو آج دنیا کے لیے سپر پاور بنانے کے لیے, دنیا کے نقشے پر اس کعبے کی عظمت کو دکھانے کے لیے آ رہا ہوں. تو سر ایک آنکھ دیکھ رہی تھی, حضور بڑے اعلان جو ہے نا اعلان فرما رہے تھے, سب کو معاف کر دیا. عام معافی کا جو ہے نا حضور نے پیمانہ کھول دیا. جو مال غنیمت حضور کے ہاتھ آیا, حصے میں آیا, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مہاجر انصار کو دیکھا جو حضور کے بعد جو ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو سب علم تھا, سب پتہ تھا کہ کس کا کیا کتنا مال تھا, کتنی زمینیں چھوڑ کر, کتنے باغ چھوڑ کر لوگ یہاں سے گئے تھے. اور جو انصار جو وہاں پر تھے, کچھ یہاں سے بھی لوگ گئے تھے جو وہاں پہلے آباد ہو چکے تھے سلطنت کے حوالے سے. تو حضور سید عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا مال غنیمت اپنے ان مہاجرین کی نظر کر دیا تھا. یہ نہیں کہ انصار صحابہ اس سے محروم رہے, کہ سرکار نے انصار کو بھی اس مال میں سے کچھ عطا فرمایا تھا. ہاں, اور کچھ جو بچا تھا مال پھر سرکار نے اس کو مال غنیمت کے خزانے کے اندر جمع کرا دیا تھا. اور سرکار اسلام نے ڈیوٹی لگائی تھی حضرت طلحہ بن حارث کی کہ آپ اس پر امین ہو, اس پر گواہ رہنا. جو مکے کے جو باسی لوگ ہیں جن کا کوئی والی وارث نہیں ہے, اس بیت المال کے اندر سے ان کا کچھ نہ کچھ مشاہرہ پہنچتا رہے گا اور وہ پہنچاتے رہے. یہ تھا اس مال غنیمت کا حصہ. لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جائیے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا, لیکن سرکار نے ایک رتی بھر بھی اس مال غنیمت میں سے اپنے پاس کچھ نہیں رکھا. سب کچھ جو آیا بانٹ دیا, جو بچ گیا وہ بیت المال کے خزانے میں جمع کرا دیا. یہ ہے اس نبی پر حق صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل بالکل. اچھا, ایک مسئلہ اور بھی تھا, وہ یہ بھی آیا کہ جب مہاجر و انصار آئے تو اب مسئلہ یہ تھا کہ وہ مال غنیمت ایک طرف مہاجرین یہ کہہ رہے تھے کہ ہم یہاں چیزیں چھوڑ کے گئے تھے, اس میں ہمارا حصہ ہے, اور انصار بھی دیکھ رہے تھے کہ کیا کریں, مہاجرین کے ساتھ بھائیوں والا سلوک رکھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت سے کام لیا, اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ مکہ آبائی شہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن آپ نے واپس جانے کا فیصلہ کیا اور انصار سے یہ فرمایا کہ اب تم لوگوں کے پاس 2 چوائسز ہیں, تم مال غنیمت لینا چاہتے ہو یا مدینہ یا میں تم لوگوں کے ساتھ چلوں. بالکل. تو اب تم مجھے چوز کرو گے یا مال غنیمت کو چوز کرو گے؟ کیا تمہارے لیے اچھا نہیں ہے کہ چلو مہاجرین کو مال غنیمت دیتے ہیں اور میں جو ہے وہ تم لوگوں کے ساتھ واپس مدینہ چلتا ہوں؟ انصار کی تو خوشی کا عالم نہیں رہا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں کسی مال غنیمت کی ضرورت نہیں ہے, اگر آپ ہمارے ساتھ واپس مدینہ چلنے کے لیے تیار ہیں تو ہمیں کوئی مال غنیمت نہیں. ایسے تو یہ کتنی بڑی بات ہے, اور کیا خوبصورت جملہ ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہوگے کہ مال غنیمت میں ان کو دے دوں اور میں خود تم لوگوں کے ساتھ چلوں؟ تو کیا تم راضی نہیں ہو اس پہ کہ تم مجھے ترجیح دو مال غنیمت پہ؟ تو دیکھیں کیا طریقے سے, اور کیا, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مدینہ نہیں چھوڑا. پھر مدینے میں جو
عزت، جو احترام، جو طاقت آپ کو مدینے میں ملی تھی، آپ نے بھی پھر یہ نہیں کہ اگر ہر انسان ہوتا ہے بہت سی چیزیں کماتا ہے، بہت پیسے کماتا ہے، طاقت، عزت، شہرت دوسرے ممالک میں کماتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے یار میں اپنے آبائی ملک جاؤں گا، لیکن رسول اللہ نے کہا نہیں، میں اب یہاں سے جا نہیں سکتا۔ تو بہرحال اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ فتح مکہ کے موقع پہ جو جیسے ابو سفیان، ہندا اس کی بیوی اور باقی جو سرداران قریش تھے، کیونکہ ان کا تو خاندان چلتے ہی خانہ کعبہ کی آمدنی سے چلتے تھے، جو چڑھاوے آتے تھے اس سے یہ خاندان چلا کرتے تھے، کیا ان کا ریاکشن ہوا، کیا رد عمل ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں اور وہ مکہ فتح ہو رہا ہے اور مکہ خانہ کعبہ کی چابیاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہیں، کیا فرمائیں گے؟ اس کا ریئیکشن یہ ہوا کہ ابو سفیان چونکہ اپنے قبیلے والوں میں یہ مشورہ کر چکے تھے کہ اب جس طاقت کے بلبوتے پر ہم کعبے پر اور کعبے کی جو کمائی ہمارا حصہ بنا کرتی تھی، کیونکہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم تن وقت اب کعبہ جو متولی ہم بنے ہوئے تھے، اب مسلسل اب کعبے کی جو ہماری ذمہ داری تھی وہ ہمارے ہاتھ سے جا چکی ہے، وہ جا رہی ہے۔ یہ آپ اپنے حلیفوں کو یہ بات کہہ چکے تھے۔ اور پھر دوسری بات یہ تھی کہ ابو سفیان ادھر اس ایمان لے آ چکے تھے، اسلام قبول کر چکے تھے۔ پھر آپ کے کچھ 2-4 بندوں نے آپ کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ ابو سفیان اگر ایسی بات ہے تو ہم جس طرح شاہانہ شان سے مکے کے اندر زندگی گزارا کرتے تھے تو ایسا نہ ہو کل ہم ان کے جو ہے نا غلام بن کر رہ جائیں۔ تو وہ ابو سفیان نے پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال پیش کی کہ دیکھو ہم کتنے ڈرے ہوئے تھے، ہم تو ذہن میں یہ بات بٹھا کر بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم نے جو تکالیف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں، ہو سکتا ہے کہ حضور اس ضمن میں وہ ہماری جانیں ختم کر دیتے، ہمیں قتل کروا دیتے، لیکن اس نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو دیکھو جس نے اتنا درگزر اور افواہ کا معاملہ ہمارے ساتھ فرمایا کہ وہ چاہتے تو ہمیں بہت کچھ جو ہے نا نقصان پہنچا سکتے تھے، لیکن ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہوا۔ پھر ساری سچویشن کو دیکھتے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دستگیری کو دیکھتے ہوئے ابو سفیان نے اپنے حلیفوں کو جو ہے نا ٹھنڈا کر دیا تھا اور کہا کہ اب تمہارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جس طرح ہم عام لوگوں کی طرح خانہ کعبہ میں آئیں گے، اس کا طواف کریں گے، لہذا جو اس کی مالی حیثیت ہوگی وہ یقیناً وہ حضور نے ایک شورا قائم کر دی تھی، ایک سسٹم بنا دیا تھا جس کے تحت اس کا جو بھی آمدنی تھی وہ ساری کی ساری بیت المال میں جمع ہوتی رہی، وہ سلسلہ چلتا رہا۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے۔ اچھا آپ سے میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کوئی پیغام جو آپ دینا چاہیں فتح مکہ کے حوالے سے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اگر کوئی ٹیک اوور کرنے جا رہا ہوتا ہے نا تو نقصان ہو جاتا ہے، پھڈے ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ اس وقت دنیا میں جو جنگ ہم دیکھ رہے ہیں وہ بھی اپنی جگہ ہے۔ مکہ فتح ہو گیا، کوئی خونریزی نہیں ہوئی، کوئی خون نہیں بہا، کوئی ایک دروازہ نہیں ٹوٹا، ایک کھڑکی نہیں ٹوٹی، ایک شیشہ نہیں ٹوٹا، کیا فرمائیں گے؟ پر امن دینے کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح ہو گیا تو سرکار نے پھر آخری جو خطبہ ارشاد فرمایا، سرکار نے اپنے خطبے میں یہی میسج دیا کہ دیکھو جس شان اور شوکت سے اللہ نے بغیر کسی جنگ اور قتال کے اللہ پاک نے معاملے کو بہتر سے بہتر بنا دیا، رہتی دنیا تک کے یہ میسج تھا سرکار کا، اور دنیا دیکھ رہی تھی سرکار نے جس حوالے سے جس طریقے سے اس معاملے کو حسن خوبی انجام دیا، تو اس دیکھنے والوں کے لیے اور یہی میسج ہے، یہی پیغام ہے کہ جہاں بھی آپ رہیں کوشش یہ کریں کہ امن سلامتی کا مظاہرہ کرتے رہیں، اور امن کے اندر ہی، سلامتی کے اندر ہی ہماری بقا ہے۔ بے شک آج دنیا کے اندر قتل و غارت عام ہو چکا ہے۔ بالکل۔ آج ایران کو دیکھ لیں، افغانستان کو دیکھ لیں، غزہ، فلسطین، جس طریقے سے یہودی مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو یہ فتح مکہ اور جو حضور کا جو لشکر آیا تھا یہ درس دیتا ہے کہ اپنے آپ میں مسلح ہو جائیں، ایک طاقت بن جائیں، ایک پلیٹ فارم سے ہو جائیں، بے شک، اور اپنے آپ کے اپنے اندر جتنی ہم محبت، اتفاق اور اتحاد قائم کریں گے، پھر سب سے بڑی بات ہے جو اللہ کی رسی ہمارے سامنے اپنے دین اور مسلک پر ہم مضبوطی سے قائم رہیں تو انشاءاللہ وہ دور نہیں جو کفار ہمارے آگے اٹھنے دیکھنے کے لیے بے شک۔ اسی طرح جس طرح مکہ فتح ہوا اس طرح کئی ممالک فتح ہو سکتے ہیں۔ بہرحال بہت بہت شکریہ
مفتی محمد شاہد نعیمی صاحب آپ تشریف لائے. ناظرین اب میں درخواست کرنا چاہوں گا جناب شکیل مدنی صاحب سے کہ وہ بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. کعبہ میرے دل میں ہے، مدینہ ہے نظر میں. کعبہ میرے دل میں ہے، مدینہ ہے نظر میں. اب کون سی رونق کی کمی ہے میرے گھر میں. اب کون سی رونق کی کمی ہے میرے گھر میں. کعبہ میرے دل میں ہے، مدینہ ہے نظر میں. اس در پہ دعا کی ضرورت نہیں ہوتی، تھوڑا سا سلیقہ ہو اگر دیدے تر میں. تھوڑا سا سلیقہ ہو اگر دیدے تر میں. کعبہ اس شہر سے سورج بھی گزرتا ہے مؤدب. اس شہر سے سورج بھی گزرتا ہے مؤدب. کچھ ایسا تقدس ہے مدینے کی سحر میں. کچھ ایسا تقدس ہے مدینے کی سحر میں. اب آنکھوں کو میری کوئی بے نور نہ سمجھے، کیونکہ کچھ جلوے سمٹ آئے ہیں دامان نظر میں. کعبہ ساحل کی طرف موڑ دیا رخ حفاظت. آقا نے جو دیکھا میری کشتی کو بھنور میں. آقا نے جو دیکھا میری کشتی کو بھنور میں. اور سرکار دو عالم کی محبت بھی رہے یا. محبت دوبارہ کہیے گا، عطا کیجیے گا. سرکار دو عالم کی محبت بھی رہے یا. احرام ہی کافی نہیں کعبے کے سفر میں. احرام ہی کافی نہیں کعبے کے سفر میں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہتے ہیں، کیا کہنے ہیں. زبردست خوبصورت کلام پیش کیا آپ نے. ناظرین اسی کے ساتھ ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے میرے کو نشریات مسکراتا رمضان ڈاکٹر بلند اقبال کے ساتھ. سب کیا